جو دو موسٹ امپورٹنٹ ڈیزائرز ہیں نا انسان کی، وہ پیٹ ہے، بھوک ہے، اور انسان کی سیکشول ڈیزائرز ہیں. سیکشول ڈیزائر بھی جو انسان کی پیٹ کی ڈیزائرز ہیں اس کے اوپر بیٹھی ہیں. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفس کو ڈسپلن کرتا ہے، نفس کو مارتا نہیں ہے، اس کو ڈسپلن کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کھا لو، یہ مت کھاؤ، یہ پی لو، یہ مت پیو. سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ تم شادی کر کے پوری کرو، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پوری مت کرو. جب یہ ہائرارکی انٹیکٹ نہیں رہتی، جب انورٹ ہو جاتی ہے، بدقسمتی سے میجورٹی لوگوں کی یہ ہائرارکی انورٹ ہو چکی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ انسان کے نفس کو کمانڈ کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو فجر پہ اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان کا ڈی این اے چینج ہو جائے اندر سے تو پھر اگر وہ فجر پہ نہ اٹھے تو اس کو پرابلم ہوتی ہے. پھر کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے جیسے ریسرچز ہوتی ہیں، میڈیکل سائنس کی ریسرچز ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل اسکالرز، اٹ مے ہیپن کہ وہ اپنی جو فاسٹنگ کی فکر ہے اس کو چینج کریں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. فرسٹ تھنگ فرسٹ، تھینک یو ویری مچ بقائی کا کہ انہوں نے الغزالی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایک بہت ہی آئی تھنک انفارمیٹیو اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اور آئی واز لوکنگ ایٹ دا ٹاپک کہ فاسٹنگ برجنگ بٹوین دا، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، سوری، ہیلتھ اینڈ اسپریچول ویل بینگ. لیکن جب میں اس کے پوری دیکھ رہا تھا اسپیکرس میں تو وہاں پہ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بہت بات ہوئی، لیکن اس کے اندر اسپریچول ویل بینگ کے اوپر بات نسبتاً کم مجھے لگی. تو آئی ایم لائک ٹرائنگ ٹو فل دا گیپ ایکچولی. تو اس لیے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے اسپیشلی فار دا میڈیکل اسٹوڈنٹس. مجھے نہیں پتہ یہ سارے جو غزالی والے بچے ہیں ان میں سے کتنی باتیں میڈم کی سمجھ میں آئی. یہاں پہ ماشاء اللہ میں نے 2 سیشنز اٹینڈ کیے ہیں، ویری ویری انفارمیٹیو. آف کورس آئی واز ناٹ 100% into that، لیکن ماشاء اللہ I will really request کہ اگر یہ سلائڈ پیکس مل جائیں، کیونکہ بہت ہی انفارمیٹیو سلائڈ پیکس تھے اس کے اندر، اسپیشلی جو کہ should a pregnant woman be fasting or not. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنا پتہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو، لیکن جتنے بھی اسکالرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ لے کر اپنی فکر کو چینج کرتے رہتے ہیں. فکر از ناٹ لائک اے کانسٹنٹ تھنگ. فکر کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے جیسے ریسرچز ہوتی ہیں، میڈیکل سائنس کی ریسرچز ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل اسکالرز، اٹ مے ہیپن کہ وہ اپنی جو فاسٹنگ کی فکر ہے اس کو چینج کریں. کس طریقے سے ایک خاتون جو کہ پریگننٹ ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہیں رکھ سکتی ہے، کب رکھنا چاہیے، کب نہیں رکھنا چاہیے. دس از ویری ویری انفارمیٹیو، بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیزیں. تو آئی وش کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلائڈ پیک سب کے ساتھ شیئر ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور خاص طور پہ غزالی، آئی نو ماشاء اللہ وہاں کے جو اسکالرس ہیں، علماء ہیں، وہ بہت ہی ریسرچ اورینٹیڈ ہیں، اینڈ دیٹ ول ریئلی بی ویری ویری بینیفیشل. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ میں اسپریچول ویل بینگ کی بات کرنے آیا ہوں، اور مجھے بہت شوق ہے میڈیکل سائنس کا. اگر مجھے دوبارہ زندگی دی جائے تو شاید میں ڈاکٹر بنوں. میرا بائی بیک گراؤنڈ ایم اے کمپیوٹر انجینئر، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی دین کا علم حاصل کرنے کی بھی فارملی. تو تھوڑا سا اس پرسپیکٹیو سے آپ مطلب ذہن میں رکھیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. کچھ چیزیں جو کہ ہم لوگ شاید فاسٹنگ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فاسٹنگ، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اور جیسے ساری عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے،
اس طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے, which is true, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن فاسٹنگ از مچ ڈیپر دین دیٹ. وہ اس سے زیادہ گہری چیز ہے. جو if I go back کہ جو ٹاپک مجھے دیا گیا تھا وہ تھا کہ the fasting the essential DNA for balancing mind, body and the soul. It's basically a DNA. اور ڈی این اے مجھے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بتانے کی آف کورس ضرورت نہیں ہے کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے. ڈی این اے ایک کسی بھی سیل کا, ہمارے جو سیلز ہیں اس کا سورس کوڈ ہے, رائٹ. اگر ہم کمپیوٹر انجینئرنگ اور میڈیکل کی ٹرمینالوجیز کو استعمال کریں تو اس کا ایک سورس کوڈ ہے, اس کے اندر ایک کوڈنگ ہے جو کہ انسان کو ڈیفائن کرتی ہے ڈی این اے, رائٹ. اسی طریقے سے فاسٹنگ جو روزہ ہے وہ بھی انسان کی ایک اسپرچل بینگ جو ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو عبادت سے بڑھ کر چیز ہے یہ. تو اٹ از ناٹ اے پریکٹس ود ان اسپرچولیٹی, اٹ از دا ڈی این اے آف اسپرچولیٹی. تو ایز اے سیڈ کہ اٹس اے ڈی این اے. یہ فرق ہوتا ہے کسی چیز کو ڈسپلن کرنے میں اور انسان کے ڈی این اے میں. میں اگر اپنے آپ کو ڈسپلن کروں تو کیا ہوگا, رائٹ. یو چینج واٹ یو ڈو, you change how you think. The self-performing the act however remains governed by the old architecture. اگر میرا اندر چینج نہیں ہوگا, میرا سورس کوڈ نہیں بدلے گا, تو میں اپنے آپ کو جب ڈسپلن کر رہا ہوں تو میں مشکل کروں گا اور اپنے آپ کو کہ میں سوچوں کیسے, کروں کیسے, سوؤں کب, اٹھوں کب, کام کیسے کروں. وہ میں اپنے آپ کو ڈسپلن تو کر لوں گا لیکن میرا اندر ویسے کا ویسا رہے گا. لیکن جب ڈی این اے انسان کا چینج ہوتا ہے تو انسان کا سورس کوڈ چینج ہو جاتا ہے, انسان کا اندر چینج ہو جاتا ہے, انسان کا جو انٹرنسک بینگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اور پھر سارے کے سارے جو ایکشنز ہیں وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں جن کو فجر پہ اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے, لیکن جب انسان کا ڈی این اے چینج ہو جائے اندر سے تو پھر اگر وہ فجر پہ نہ اٹھے تو اس کو پرابلم ہوتی ہے, پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ نہ ہو وہ ایک ایسی چیز کر رہا ہے دیٹ از اگینسٹ ہز انر بینگ. یہ فرق ہوتا ہے انسان کی انر بینگ چینج کرنے میں ورسز انسان کو ڈسپلن کرنے میں. اللہ کرے کہ سمجھ میں آ رہی ہو, خاص طور پہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو جو فاسٹنگ ہے ڈسپلن میں کیا ہوتا ہے, آپ بیہیویئر پہ اوپر کام کرتے ہیں, آپ کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں, اپنی سوچ پہ کام کرتے ہیں اور اپنے بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آف کورس. لیکن جو روزہ ہے وہ تیسرے لیئر پہ کام کرتا ہے, وہ انسان کی بینگ پہ کام کرتا ہے, انسان کے اندر کام کرتا ہے, جس کو انٹالوجی کہتے ہیں, جس پہ میں بات کرتا ہوں. یہ آیت ہے جو کہ جہاں پہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم لعلکم تتقون. جاگ گئے, جزاک اللہ. کتب علیکم الصیام, اس کا ایک عام ترجمہ تو بڑا آسان سا ہے, کیا ہے, کریں روزے تم پہ فرض کیے گئے. یہ تو ایک بڑا سمپل سا ترجمہ ہے, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ کتبہ کا لفظی مطلب کیا ہے, لکھے گئے ہیں, کہ روزے تمہارے لیے لکھے گئے ہیں, تمہارے اوپر لکھے گئے ہیں. کتبہ علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, روزے تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں, تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں. اس لیے میں بات کروں ڈی این اے کی. ڈی این اے ہمارے اندر کا سورس کوڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. اگر اس کا میں لفظی ترجمہ کروں, آف کورس اس کا ہم اصطلاحی ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں کہ روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں. اور انٹرسٹنگلی کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی لکھ دیے گئے تھے. یہ بچے جو میڈیکل والے ہیں, ڈی این اے کی ہم جب بات کرتے ہیں, ڈی این اے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈی این اے کس چیز کا ڈی این اے ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی سورس کوڈ ملتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے, وہ ریٹس میں بھی ہے, وہ انسیکٹس میں بھی ہے, وہ ریپٹائلز میں بھی ہیں, وہ سمندری جانوروں میں بھی ہے, وہ زمین کے جانور میں بھی ہے, تو آپ کو کیا میڈیکل والے مجھے کوئی بتائیں کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی ایک خاص پیٹرن ہے جو کہ آپ کو ان سارے جو میں نے مثالیں دی ان میں ملے, تو آپ کیا اخذ کریں گے؟ وٹ ول یو کم آؤٹ آف دیٹ؟ کوئی بتائے گا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ؟ یہ غزالی والوں تو جواب دیے تھے, میڈیکل والے مجھے بقائی والے نہیں بتا رہے. کیا پتہ چلے گا اس سے؟ جی ان کا اوریجن سیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا کوڈ ہے دیٹ از اسینشیل کوڈ فار لائف.
ہم نے مثالیں دی انسان, چوہا, ریپٹائلز, سمندری جانور, زمین کے جانور. اگر سب میں کوئی چیز کامن پائی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹس این ایسینشیل کوڈ فار لائف. یہ زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ سارے لیونگ بینگز کی ایگزامپل دی ہے میں نے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں تمہارے اوپر میں نے لکھ دیے, اور ایسے ہی لکھے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے, اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو روحانیت ہے, اس کی اسپرچویلٹی ہے, اس کا یہ ایک اسینشل ڈی این اے ہے, لکھا گیا ہے تمہارے اندر. اور اس کا پرپس کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب تقوی کیا ہے؟ اس کا اکثر ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا. مجھے یہ ترجمہ ٹھیک ہے آف کورس, لیکن اس کا تو زیادہ گہرا مطلب ہے. صرف تقوی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ڈرتے رہیں اللہ سے. تقوی ایکچولی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. گاڈ کانشیسنیس از پاسبلی اے بیٹر ٹرانسلیشن آف تقوی. ہاں, اتنا پرسویسو قسم کا کہ اٹ بیکمز دا آپریٹنگ سسٹم آف دا سیلف. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایپ رن کر رہے ہیں کسی فون پہ, کسی کمپیوٹر پہ, کسی لیپ ٹاپ پہ, ایک ایپلیکیشن رن کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو انڈر لائن چیز ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ اینڈرائڈ ہے, یہ آئی او ایس ہے, ایپل کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تقوی مل جائے. تقوی آپریٹنگ سسٹم ہے انسان کا, اس کے اسپرچل آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمہیں کیوں فرض کیے گئے, تمہارا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا چاہیے. لعلکم تتقون, وہ خدا کا استحضار. آگے چلنے سے پہلے ہمیں ایک اسپرچل انیٹمی بھی ہے. یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ فزیکل انیٹمی پڑھتے ہیں, رائٹ, ہم نے کچھ دیکھی بھی سلائیڈز ابھی سامنے, لیکن ایک اسپرچل انیٹمی بھی ہے جو I personally consider کہ اٹس انفارچونیٹ, بدقسمتی کی بات ہے کہ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر اسپرچل انیٹمی نہیں پڑھائی جاتی. جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں کہ انسان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر پورے انسان کے بارے میں پڑھایا جائے. اس کی صرف اس جسم کے بارے میں نہیں, اس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں بھی. تو اسپرچل انیٹمی کے اندر 5 چیزیں ہیں. اگر میں اوپر سے شروع کروں تو اس کی ایک روح ہے. پریگننسی کی بات ہو رہی تھی, حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں جب 4th month پریگننٹ ہوتی ہے, 4 مہینے اس کے گزر جاتے ہیں پریگننسی کے, تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. اس کے باڈی پارٹس بن چکے ہوتے ہیں, اس کا ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے, لیکن اب انسان اب بنتا ہے. اسی لیے فقہ کے اندر 4 مہینے کی پہلے کی پریگننسی ابورشن, 4 مہینے سے پہلے کی ابورشن اور 4 مہینے کی پریگننسی کی بعد کی ابورشن کا فقہ ڈفرینٹ ہے. I'm not getting into that. اس پہ میں نہیں جا رہا. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں شروع میں بات کی تھی کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر ابورشن کے مسائل اور باقی پریگننسی کو ٹرمنیٹ کرنا, کس صورت میں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, روزہ کب رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے وغیرہ, یہ سارا علماء کا کام ہوتا ہے جو کہ بیس کرتے ہیں, جو کہ میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ہم نے آپ سے سیکھا ہے, میڈیکل کالج سے, رائٹ, لیکن ہم نے اس کے اوپر روح سے, حدیث سے بھی سیکھا اور قرآن سے بھی سیکھا ہے. تو ہمارے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہے جو کہ آئی وش کہ سارے میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھائی جائے. تو ایک چیز روح ہے, رائٹ, یہ انسان کو انسان بناتی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا اس کے اوپر اعتقاد ہے, ایمان ہے, اور یہی اللہ سے تعلق جو ہوتا ہے انسان کا وہ روح سے ہوتا ہے. پھر روح بیٹھتی ہے سم تھنگ کال قلب پہ, جس کو قلب کی ٹرانسلیشن ہارٹ کرتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا فزیکل ہارٹ. وہ ہمارا یہ پیس آف فلیش نہیں ہے جو دھڑکتا ہے, جو بلڈ پمپ کرتا ہے. یہ روحانی دل ہے which actually sort of sits on the physical heart. اس کی جو علماء نے بات کی وہ یہی کہا ہے کہ یہ جو ہمارا روحانی دل ہے, یہ اس کی پلیس اوریجن یا اس کی وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ ہمارا فزیکل ہارٹ ہے. اگین بہت میں جلدی بات کر رہا ہوں. تیسری چیز ہے انٹلیکٹ, عقل, رائٹ, جو سوچتی ہے, جو انٹرپریٹ کرتی ہے, جو ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے. پھر سم تھنگ کالڈ نفس. آسان سا ترجمہ اس کا سیلف ہو سکتا ہے, لیکن اٹس مور دین دیٹ. بیسیکلی نفس جو ہے یہ انسان کی, اور
let's complete the list. جسد جو ہماری باڈی ہے, ہماری فزیکل بینگ ہے, ہماری فزیکل بینگ کے اندر روح ہے جو کہ انسان کو زندہ رکھتی ہے, اور یہ روح جو جسد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ نفس کے ذریعے جڑی ہوئی ہے. اور نفس کے اندر, نفس چونکہ جسم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو انسان کے جسم کی ساری خواہشات جو ہیں وہ اس کے نفس کے اندر ہیں. اگین مجھے ایک سیمسٹر چاہیے سر اس کو سمجھانے کے لیے, لیکن میں آئیڈیا دینا چاہتا ہوں بس کہ انسان کی خواہشات, اس کی ایپیٹائٹس, اس کی زندگی وہ کیا ہے ہمارے, اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے فرام اللہ تعالیٰ, اللہ کے میسنجر نے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں. جو ہائرارکی آف گورننس ہونی چاہیے اگر وہ انٹیکٹ ہو تو ہوتا کیا ہے, روح جو ہے چونکہ وہ روحانی دل کے اوپر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو روح قلب کو گورن کرتی ہے, قلب جو ہے وہ عقل کو گورن کرتا ہے, اس کو اورینٹیشن دیتا ہے, اس کو ڈائریکشن دیتا ہے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا علم حاصل کرنا ہے, کون سا علم ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ہائرارکی ٹھیک ہو تب یہ ہوتا ہے. پھر جب عقل انسان جب سیکھ لیتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, تو پھر وہ نفس کو ڈسپلن کرتا ہے, نفس کو ڈسپلن کرتا ہے, نفس کو مارتا نہیں ہے, اس کو ڈسپلن کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کھا لو یہ مت کھاؤ, یہ پی لو یہ مت پیو, سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ تم شادی کر کے پوری کرو, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پوری مت کرو. تو وہ ڈسپلن کرتا ہے علم حاصل کر کے, اور وہ علم جو ہے وہ ڈیوائن علم آف کورس, اور باقی سارے علوم بھی ہیں. اور پھر جب نفس ڈسپلن ہو جاتا ہے تو پھر آف کورس جو جسم سے اعمال نکلتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ہے جب انٹیکٹ ہوتی ہے ہائرارکی. جب یہ ہائرارکی انٹیکٹ نہیں رہتی, جب انورٹ ہو جاتی ہے, بدقسمتی سے میجورٹی لوگوں کی یہ ہائرارکی انورٹ ہو چکی ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ انسان کے نفس کو کمانڈ کرتا ہے. ہمارا پیٹ, ہمارے جینیٹلز وہ کمانڈ کرتے ہیں کہ آئی فیل لائک فلفلنگ مائی ڈیزائرز. نفس کے اندر ڈیزائرز تو بیٹھی ہوئی ہیں, وہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو وہ انسان کی عقل پہ قابو کر لیتے ہیں. انسان صحیح طرح سوچ ہی نہیں پاتا. اس وقت جب انسان کی ڈیزائرز بے قابو ہو جاتی ہے, پھر اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. پھر اس کو ریشنلائز کرنا شروع ہو جاتا ہے عقل, کیوں میں اس لیے کر رہا ہوں, چلو میں زنا تو نہیں کر رہا نا, سیلف گریٹیفیکیشن موڈ میں ہی ہوں نا, زنا تو نہیں ہے. جو زنا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں توبہ کر لوں گا, وہ اس کو ریشنلائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور بیچارہ جو دل ہے روحانی وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے, اس کا کوئی قابو ہی نہیں ہے. اس وقت یہ انسان نہیں رہتا, کیونکہ انسان کی اصل روح تھی, روح آئی, زندہ ہوا, روح نکل گئی, دیٹس اے ڈیڈ باڈی ناؤ, رائٹ. انسان تو چلا گیا. تو جب انسان کا روحانی دل سائلنسڈ ہے تو پھر یہ انسان کیسے ہے؟ یہ انسان کی اسپرچل انیٹمی اور اس کی ہائرارکی آف گورننس ہے. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں the diseases of the heart are more dangerous than the diseases of the body. A diseased body at worst ends a temporal life, but a diseased heart ends an eternal life. کہ دل کی بیماریاں جسم کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں, کیونکہ جسم کی بیماریاں انسان کو فزیکل ڈیتھ دے دے گی, دل کی بیماریاں انسان کی آخرت تباہ کر دیتی ہیں. تو یہ ہائرارکی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا, اس کو مینج کرنا کتنا ضروری ہے. اب فاسٹنگ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ فاسٹنگ ڈی این اے ہے, انٹالوجی ہے, واٹ یو آر. اٹس ناٹ واٹ یو ڈو, اٹس ناٹ ہاؤ یو تھنک اونلی, اٹ از واٹ یو آر. آپ اصل میں کیا ہیں, یہ فاسٹنگ کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کیوں بچوں کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ادھر والے لوگ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ روتا کس لیے ہے؟ اسے بھوک لگی ہے, وہ روتا ہے. ماں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے, اسے دودھ چاہیے. دیٹس the first demand. یہ جو ہنگر ہے نا انسان کی, it's the first appetite. باقی ساری ایپیٹائٹ, ساری ڈیزائرز ہنگر کے اوپر بلٹ اپ ہوتی ہیں. جو دو موسٹ امپورٹنٹ ڈیزائرز ہیں نا انسان کی, وہ پیٹ ہے, بھوک ہے, اور انسان کی سیکشول ڈیزائرز ہیں. سیکشول ڈیزائر بھی جو انسان کی پیٹ کی ڈیزائرز ہیں اس کے اوپر بیٹھی ہیں. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہ اگر شادی کر لو, شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو.
تو روزے رکھو، کیونکہ وہ اس کے اوپر بیٹھی ہے. یہ اس کی سب سے پہلی، تو انسان کو جو کنٹرول کرتی ہے نا وہ اس کی ہنگر ہے سب سے پہلے. That's the oldest sovereignty. وہ اس کو قابو کرتی ہے، انسان کی بھوک. اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنہ. جنہ کوئی چیز جو کہ again without going into the detail، جنہ means a shield. شیلڈ کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے تو میں ایک شیلڈ نکال کے سامنے رکھ لوں. یہ میں نہیں ہوں، یہ ایک شیلڈ ہے. لیکن کیا کرتی ہے یہ؟ میرے اور میرے بھوک کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی. بیسیکلی بھوک جو کہ پرائمری ایپیٹائٹ ہے، تو میرے اور میرے ایپیٹائٹس کے سامنے کھڑی ہو گئی. کیونکہ اگر وہی بات دوبارہ اس اسپرچل انیٹمی کے اوپر جائیں تو انسان کی اگر ایپیٹائٹ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گی تو جو انسان کا روحانی دل ہے وہ تو سائلنس ہو جائے گا. اور جب روحانی دل سائلنس ہو جائے گا تو وہ جو اسپرچل ہیلتھ ہے، جو انسان کی روحانی ترقی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیلڈ ہے، یہ تمہیں روکتی ہے، تمہارے ایپیٹائٹ، تمہارے امپلسز اور تمہارے ایکشنز کو ریگولیٹ کرتی ہے. یہ ریسٹور کرے گی the heart's capacity to receive that divine you can say light. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے فار ایگزامپل کہا کہ ایک صوم العموم ہے کہ جنرل لوگوں کا روزہ، کھائیں نہیں، پیے نہیں، سیکشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی فجر سے مغرب تک، فائن، جو کہ ٹک مارک ہو جائے گا. لیکن پھر ایک صوم الخصوص ہے، the fast of the elect. آنکھیں روزہ رکھیں forbidden glances سے، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، زبان رکے سلینڈر سے، غیبت سے، جھوٹ سے، رائٹ، ہاتھ اپریشن سے رکے، پیر رک جائیں کسی ان لافل جگہ پہ جانے سے. اینڈ دین صوم خصوص الخصوص، کہ دل ہر چیز جو کہ اللہ کی یاد سے روکے اس چیز سے رک جائے. دلیل کیا ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا یا قول زور، کوئی بھی غلط بات نہیں روکی اور اس پہ عمل کرنا نہیں روکا، تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے سے رکنے کی کوئی حاجت نہیں. تم نہ کھاؤ نہ پیو، لیکن جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تو تمہارا یہ ٹک مارک ہے، اللہ کو تمہارے اس روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ، فاسٹنگ از something more than just staying away from food and drink. یہ کھانے پینے سے رکنے سے تو آگے کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے. ہم نے ماشاءاللہ، جیسے میں کہا کہ میں نے سیمینار کا پورا اس کا اسکیڈول دیکھا، یہ ساری باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت زبردست باتیں، رائٹ، کہ فاسٹنگ کے کیا فائدے ہوتے ہیں، آپ کے جو ڈیمیج سیلز ہوتے ہیں اس کی ریپیئر ہوتی ہے، آپ کی انسولین سینسٹیوٹیز کی بات کی ہم نے، نیوروپلاسٹی آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں بات کی کہ نہیں کی، لیکن دماغ کی جو برین فاگ ہے وہ ہٹ جاتی ہے انسان کی کچھ روزے رکھنے سے، وغیرہ وغیرہ. انسان کی ایپیٹائٹ ریکیلیبریٹ ہو جاتی ہے، کرونک ڈیزیزز بہت فائدہ ہوتی ہیں، لو گریڈ انفلیمیشنز ہوتی ہیں. آل گڈ، یس، ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان فیکٹ یہ ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے کہ دیکھو اس کے کتنے فائدے ہیں. لیکن اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو میں صرف ایک بات کروں کہ یہ سائیڈ افیکٹس ہیں یا اس کی یہ انڈائریکٹ بینیفٹس ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کی شادی ہو اور شادی میں ولیمہ ہو، کہ شادی میں ایک ہی فنکشن ہوتا ہے نا، کتنے ہوتے ہیں غزالی والے بچوں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، کیونکہ بکائی والے نہیں مانیں گے، کہیں گے 7 ہوتے ہیں، ہے نا. خاص طور میں بچیاں کہیں گی کہ بہت سارے ہوتے ہیں. ایک جو ولیمہ میں کیا ملتا ہے؟ کھانا ملتا ہے. اگر کوئی کہے کہ یار شادی ہو رہی ہے، کھانا ملے گا، تو انسان کا گول جو ہے کھانا تو نہیں ہے. شادی میں مقصد شادی ہے، کھانا اس کا ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے. ہاں کھانا بھی ملے گا، ایسا نہیں کھانا نہیں ملے گا، ولیمہ ملے گا. یہ سارے ایڈڈ بینیفٹس ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں پورے سیمینار کے اندر. اور جیسے میں نے کہا یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں روزے فرض کیے، کتنے بینیفیشل چیز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے وہ اصل میں انسان کی لعلکم تتقون
تقوی کے حصول کے لیے ہے، اس روحانی ترقی کے لیے ہے، اس روح کی ایلیویشن کے لیے ہے جہاں اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے روزے کا اصل مقصد ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. آف کورس ہم سب چیزیں سیکھیں گے اور مانیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. اللہ اکبر کے روزے سے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ایکچوئل مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. تو جسٹ ٹو اینڈ کہ اگر ہمارا جو کوڈنگ ہے، ہمارا ڈی این اے ہے، اگر وہ انکوڈ ہو جائے پھر ہمارے اندر ایک طوفان ہوتا ہے. ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے. آج کل تو بغیر فون کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، رائٹ؟ ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. ہماری نمازیں بس ایک ٹک مارکس ہے، رائٹ؟ کوئی گریوٹی نہیں ہے اس کے اندر. اور بیچارے بچے پریشان ہیں، آج کل کے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہیں. 2021 کا ڈیٹا میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا، یو ایس کے اندر 20% یوتھ بٹوین 17 and 21 have been diagnosed with clinical depression. کلینکل ڈپریشن بچوں میں، نوجوانوں میں. یہ ہمارا حال ہو گیا، رائٹ؟ تو سم تھنگ از سیریسلی رانگ، رائٹ؟ میڈیکل ٹرم میں کہیں گے یہ برن آؤٹس ہیں، مورل انجریز ہیں، لیکن ٹریڈیشن کہتی ہے کہ یہ قسوۃ القلب ہے، یہ دل سخت ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. آخری بات کہ اگر آپ روزے کی ساری آیات دیکھیں، سورۃ البقرہ کی جو ہم آیت سے شروع ہوئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے آخر تک جائیں، بیچ میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں بہت قریب ہوں. اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ساری روزے کی آیات ہے. یہی چیز بتاتی ہے کہ روزہ ہے کیا، لعلکم تتقون ہے کیا. یہ ایلیویشن آف دا سول ہے، اس کا پرائمری پرپس. یہ اللہ کا قرب دیتی ہے. فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. روزہ انسان کو اللہ کا قرب دیتا ہے. اس پوری اگر روزے کو رکھا جائے جیسے کہ روزے کو رکھنا چاہیے، رائٹ؟ تو اگر سسٹم آؤٹ آف بیلنس ہو جائے، ہم سب کو پتا ہے اگر کہیں اندر تکلیف ہونا، پین ہوتی ہے. پین از اے بلیسنگ بائی دا وے. ڈاکٹرز بتائیں گے پین از اے بلیسنگ، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے مجھے. اسی لیے ہائپر ٹینشن کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں. کیوں؟ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ایک دم سے کچھ ہو گیا اور انسان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ سائلنٹ کلر ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اناؤنس نہیں کرتا، پین نہیں ہوتی. پین از اے بلیسنگ، رائٹ؟ تو یہ جو ہمارے اندر ایک پین ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے اور ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور پرابلم کیا ہے؟ ہائرارکی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو باڈی، مائنڈ اینڈ سول ہارٹ، یعنی دا سول، بیکاز سول سٹس آن دا ہارٹ، اس کی جو ہائرارکی ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از لیٹ دا باڈی سرو دا سول، رائٹ؟ اس کو اٹس ناٹ ساورن، اس کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، حکومت ہونی چاہیے دل کی. مائنڈ، لیٹ دا مائنڈ سرو دا ہارٹ، رائٹ؟ عقل کو دل کی خدمت کرنی چاہیے کہ دل کی کیا ضروریات ہے، مجھے کون سا علم حاصل کروں. اینڈ لیٹ دا ہارٹ سرو دا لارڈ. دل کو آکوپائی ہونا چاہیے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان آتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری باڈیز، جسم ایسے ہوں جو کہ ہماری سول کو سرو کر سکیں. اللہ ہمیں ایسے مائنڈز دیں جو کہ دل کو سرو کر سکیں، اور ایسے دل دیں جو کہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں. یہ انسان کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، رائٹ؟ So just understand the purpose. This is the spiritual well-being. I'm here to talk about the spiritual well-being, right? Of course, I repeat and I repeat کہ یہ ساری باتیں وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں کہ روزے نے کتنے فائدے دیے ہمیں. لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹس تو ہیں. پرائمری پرپز جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کی یاد ہے، تقوی کا حصول ہے. یہ ہمارا ڈی این اے ہے. یہ انسان، آخری حدیث مجھے ذہن میں آ گئی تو میں مقامات کر کے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو سب سے برا ویسل بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کو بس اتنا کھانا چاہیے جو کہ اس کو لیتھارجک نہ کرے، دیٹ کین کیپ ہز بیک اسٹریٹ، جو اس کو سیدھا، اس کی کمر سیدھا رکھ سکے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بہت ہی کھانا ہو
تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پینے کے لیے رکھو، اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو. اور آج ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں کہ گٹ ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور گٹ ہیلتھ جس کی اچھی ہوگی تو اس کے باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی کنٹرول میں آ جائیں گی اس کے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. گیسٹرنٹرولوجی کتنی زبردست فیلڈ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں کی گٹ ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی بہت ساری ڈیزیزز خود ہی قابو میں آ جائیں گی. ڈائبٹیز، کولیسٹرول ایشوز، اور سارے بلڈ پریشرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیک آف ایکسرسائز، نمبر 1 لیک آف ایکسرسائز اور لیک آف کنٹرول آف ایپیٹائٹ ہماری ساری بیماریوں کی جڑ ہیں. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، سب کچھ ہمارا دین ہم کو یہ سب کچھ پہلے بتاتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جب انسان ایک کنٹرول میکانزم میں آ جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی زبان قابو آتی ہے، نظر قابو آتی ہے، شرمگاہ قابو آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ لوگوں کا بہت اللہ جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.